ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر رمضان میں فوت ہو جائے تو کیا اس کو عذاب قبر ہوگا؟ دیکھیں حدیثیں یہی کہتی ہیں کہ جو رمضان میں فوت ہوا اس پر سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، عذاب قبر اسے نہیں ہوگا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ گنہگار ہیں معروف، وہ رمضان میں فوت ہو جائے تو ہمارے لوگ وہی بات کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی کثرت سے گناہ کی وجہ سے، اعلانیہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر یہ ایک ایسا اثر مرتب کر چکا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو چکا ہے اور اب اس کی بخشش مغفرت ہو نہیں سکتی۔ اب جب اس قسم کی حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں جی رمضان میں اگر کوئی فوت ہو جائے عذاب قبر نہیں ہوگا، بولتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، ساری زندگی گناہ کر رہا ہے پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو بھئی آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی جیب سے کوئی پیسے نکال رہا ہے وہ، یا آپ کی کوئی پراپرٹی اس نے قبضے میں لے لی ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، اس کے رب کا معاملہ ہے، آپ کو کیا تشویش ہے؟ بلکہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر اعتراض کر کے آپ گناہگار ہوں گے۔ آپ نے نیک عمل کر کے کون سا کمال کر لیا؟ یہ آپ کا کمال نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو بے شمار گناہوں سے بچایا ہوا ہے، تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس طرح اس شخص نے اگر گناہ کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عدل سے اسے نفس و شیطان کے حوالے کر دیا اور لڑنے کا موقع فراہم دیا، وہ شکست کھا گیا، اور آپ کو اللہ نے اپنے فضل سے نفس و شیطان کو مغلوب کر کے عبادات کی توفیق عطا فرمائی۔ دونوں جگہ، ایک جگہ عدل ہے ایک جگہ فضل ہے، لہٰذا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے کسی شخص کے بارے میں آپ یہ گمان نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ضرور جہنم میں جائے گا، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں حدیث کے مطابق اس کی بخشش ہو جائے گی تو آپ اعتراض کرنا شروع کر دیں گے بھئی کیوں بخشش ہو جائے گی؟ بھئی آپ کون ہوتے ہیں کیوں کہنے والے؟ یا آپ اگر یہ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھر تو یہ ناانصافی ہوگی کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں وہ گناہ کر رہا ہوں وہ بھی بخشا جائے میں بھی بخشا جاؤں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ناانصافی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں حکم لگانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ پر؟ اس لیے وہ کتنا ہی گناہ گار اور پاپی ہو، ساری زندگی شرابیں پیتا رہے، ساری زندگی زنا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص ایسی توبہ موت سے پہلے ایسی توبہ کر چکا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی سارے گناہ بخش دے، بغیر توبہ کے بھی مر گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رمضان میں موت دے دی، اور کسی نے اس کے لیے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے بھی اس کو بخش سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی اور مغفرت شدہ اٹھے گی، اور اس کی وجہ بیان فرمائی لوگوں کی دعائیں مغفرت کی بنا پر۔ یہ شرح الصدور کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو پوری امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں لیکن اکثر کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، کیونکہ بعض سرکار کے امتی جہنم میں بھی جائیں گے اور پھر آپ کی شفاعت سے وہ باہر آئیں گے، لیکن یہ اکثر لوگوں کے بارے میں سرکار کا قول ہے کہ میری امت گناہوں سمیت۔ ایک روایت میں ہے کہ میری امت گناہ سمیت قبر میں جائے گی تو جمعے تک انہیں عذاب ہوگا، اگر عذاب ہو رہا ہے جمعے کے بعد عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ یہ تو میری اللہ کی مرضی ہے نا، تو اس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر معترض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ آپ ابھی بڑے پپو ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اور پھر آپ سے کوئی خطا ہو جائے تو اب آپ اپنے بارے میں کیا کہیں گے کہ ضرور آپ کی گرفت ہونی چاہیے، ضرور آپ کو رسوا ہونا چاہیے، ضرور بری موت آنی چاہیے، ضرور عذاب قبر ہونا چاہیے، ضرور میدان معاشر میں آپ کو ذلیل کیا جانا چاہیے؟ نہیں، اپنے بارے میں کیا گمان کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بخش دے تو اس کی مہربانی ہے، تو بس یہ دوسرے کے بارے میں رکھیں، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے یا بہن ہے، اگر ساری زندگی گناہ بھی کرتے رہے اس نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا، نہ اللہ کا اس نے بگاڑا ہے، ہاں اپنا بگاڑا ہے، اب اللہ کی مرضی ہے چاہے تو بخش دے۔ اس طرح کسی کو مایوس کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے، نہ اس طرح کی سوچ بنائے۔ انہیلر اور حالت روزہ میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ہر وہ دوا جو گیس فارم میں ہو چاہے لیکوڈ فارم میں ہو جو حلق کے ذریعے اندر اتر جائے گی اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے سے فقہا فرماتے ہیں روزہ ٹوٹے گا، لیکن کان میں اگر آپ دوا ڈالیں گے تو روزہ نہیں جائے گا۔ حالت روزہ میں مسواک آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں خشک مسواک استعمال کریں اور حتی الامکان کو اس کا ذائقہ یا قطرہ وغیرہ اندر حلق میں نہ جانے پائے۔ ٹوتھ پیسٹ بغیر سخت ضرورت کے ہرگز نہ استعمال کی جائے، کیونکہ اس میں ذائقہ بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات جب آپ برش کرتے ہیں تو غیر محسوس طریقے سے کچھ ذرات حلق میں اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے نہ کریں۔ ہاں اگر کسی کی پبلک ڈیلنگ ہے، کوئی اور صحیح شرعی عذر ہے تو انگلی سے استعمال کر لیں تاکہ منہ میں تھوڑی سی خوشبو پیدا ہو جائے، بس اس سے زیادہ نہ کیا جائے۔ اور صلاۃ التسبیح کا جب چاہے پڑھ لیں، جب نوافل مکروہ نہیں ہے اس وقت پڑھ لیں، لیکن ظہر سے پہلے پڑھنا، زوال کا وقت ختم ہو جائے اور ظہر سے پہلے، یہ افضل ہوتی ہے۔ اور اس کا طویل طریقہ ہے، وہ اس میں تسبیح ہوتی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پہلے تکبیر لگائیں، ثنا پڑھیں، پھر 15 مرتبہ اس کو پڑھیں، پھر الحمد شریف، پھر سورت، اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح پھر رکوع میں جا کے 10 مرتبہ، پھر رکوع سے کھڑے ہو کے 10 مرتبہ، ایک سجدے میں 10 مرتبہ، پھر اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر جائیں اندر 10 مرتبہ۔
اس طرح ایک رکعت میں تقریباً یہ 75 بار ہو جائے گی، اور کل 300 بار اس طرح پڑھنی ہوتی ہے۔ تمام رکعتوں میں اسی طرح ترتیب رکھیں، اور وہ 4 رکعت پڑھیں گے، 4 رکعت کی نفل کی نیت کر کے ادا کریں سکتے ہیں۔ دوسرا شیب وغیرہ، یہ اس کا تعلق روزے یا رمضان سے نہیں، یہ تو فی نفسی ہی ویسے شرعی لحاظ سے منع ہے، تو لہٰذا روزے میں اور زیادہ یہ ممنوع ہو جائے گا، کیونکہ روزے میں ایسے کام کرنا جو خلاف شرع ہے وہ روزے کی نورانیت کو کم مثلا کرتا ہے۔ خط وغیرہ بنوانا جو کلین شیپ نہ ہو، خط بنوانا جو ویسے اگر اب خط کا بھی ہمارے یہاں مفہوم 2-3 ہیں۔ خشخشی داڑھی کو بھی خط کا نام دے دیا جاتا ہے۔ داڑھی اگر پوری ہے، اور یہ دیکھیں جتنا جبڑا ہلتا ہے نا، یہ ہاں جی جی، اس کے اوپر جو بال ہے وہ داڑھی ہے، اچھا اس کے اوپر سے صاف کروا سکتے ہیں، اس کو خط بنانا کیا ہے، یہ عمل تو ہو سکتا ہے نا روزے کے دوران؟ یا ہاں یہ کر سکتے ہیں۔ اور اطراف میں اگر بال بے ترتیب ہو گئے ہیں، زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے داڑھی کے اطراف سے بھی بالوں کو تراشا ہے، تو وہ کٹ کر سکتے ہیں۔ یوم الجمعہ ہے اور ماہ رمضان کا جمعہ ہے، تو اس اعتبار سے آج کے دن ہمارے کیا معمولات ہونے چاہیے کہ آج کے دن سے زیادہ ہم فیضیاب ہو سکیں اس کی برکتوں سے؟ دیکھیں، رمضان کی برکات کے اعتبار سے تو ہر دن رمضان کا بے شک بہت ہی افضل ہے، لیکن جمعہ کو چونکہ سید الایام جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہا گیا ہے، تو اس میں اور زیادہ برکت ہوتی ہے۔ بالکل، ثواب کے اعتبار سے تو نیکیاں برابر ہی ہوں گی، جیسے فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر، لیکن ان میں برکت عام دنوں کے اعتبار سے زیادہ ہوگی۔ اور خصوصاً درود پاک کے لیے میں خاص طور پہ گزارش کروں گا کہ اس دن میں زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعے کے روز مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہوں کو بخش دے سبحان گا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں 80 برس سے مراد علماء نے فرمایا کہ کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ بے شمار گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اور عصر سے مغرب حدیث میں ہے 1 ساعت ایسی ہے کہ اس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو کوشش ہونی چاہیے خصوصی طور پہ رمضان کے جمعوں میں کہ عصر سے لے کر مغرب تک کے درمیان اکثر حصہ دعاؤں میں گزارا جائے۔ بہت اچھا پیغام آج کے